السلام علیکم ورحمۃ اللہ نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیاۃ الدنیا صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذالک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ تمام احباب درود پاک پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک وسلم یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک وسلم یا نبی اللہ۔ انتہائی واجب الاحترام سامعین و حاضرین، اللہ کے فضل اور توفیق سے آج کے خطبہ جمعۃ المبارک میں آج 1 مئی ہے اور پوری دنیا میں انٹرنیشنل لیبر ڈے یعنی مزدوروں کا عالمی دن، اس عنوان کے ساتھ دنیا بھر میں اخبارات کے خصوصی ایڈیشن شائع ہو رہے ہیں، سیمینارز ہو رہے ہیں، ورکشاپس ہو رہی ہیں، ریلیاں ہو رہی ہیں، تاکہ دنیا میں مزدور، اس کی محنت اور اس کی عظمت کا جو تصور ہے اس کو اجاگر کیا جائے۔ یہ بات بالکل درست ہے اور بالکل عین نظام فطرت ہے کہ انسانی اجتماعیت کا کوئی بھی تصور جو ہے وہ آجر اور اجیر کے بغیر وہ ممکن نہیں ہے۔ کوئی نہ کوئی آجر ہے، کوئی اجیر ہے، کوئی محنت کر رہا ہے اور کوئی دوسرے سے محنت لے رہا ہے۔ تو اس میں آجر اور اجیر کے جو باہمی حقوق ہیں اور پھر خاص طور پر مزدور طبقہ جو ہے، محنت کش طبقہ، اس کی جو عظمت ہے اور اس کا جو انسانی سوسائٹی کے اندر ایک جائز مقام ہے، اس کا تذکرہ کرنا بڑا ضروری ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید چونکہ کتاب عقل اور کتاب فطرت ہے، تو اس نے جہاں دیگر موضوعات کو بیان کیا وہاں اس موضوع کو بھی بیان کیا۔ یہ جو میں نے آیت پڑھی ہے کہ نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیاۃ الدنیا، کہ یہ اللہ رب العزت کا اپنا ایک قاعدہ اور اصول ہے کہ اس نے معیشت کو، اس کے اسباب اور وسائل کو لوگوں کے اندر تقسیم فرمایا، اور جس کو اس میں ظاہری طور پر تھوڑا پیچھے رکھا ہے تو وہ آزمائش میں ہے، اور جس کو اللہ رب العزت نے وسائل کے اندر برتری عطا فرمائی ہے تو وہ بھی آزمائش میں ہے۔ دونوں اپنی اپنی جگہ پر لازم ہے کہ ایک دوسرے کے حقوق و فرائض کا پوری طرح خیال رکھے، لیکن عام طور پر چونکہ مزدور طبقہ جو ہے وہ زیادہ مشکلات کا شکار ہوتا ہے، تو کہنے کو جو 1886 شکاگو کے اندر جو ایک حادثہ ہوا، مزدور ریلی اور مزدوروں کے حقوق کے حوالے سے جو ایک لوگ مطالبہ کرنے کے لیے نکلے تھے، تو اسی کی یاد میں یہ دن منایا جاتا ہے۔ لیکن وہی جو بات میں اکثر عرض کرتا ہوں کہ زیادہ تر باتیں ہم ادھر سے آج کے جدید ماحول کے اندر لے کر بیان کرتے ہیں، اس لیے کہ دنیا پر مغربی تہذیب کا غلبہ ہے، ورنہ کوئی موضوع ہو اس پر سب سے پہلے تو اللہ کے پیغمبروں نے ہر دور میں بات کی ہے، اور پیغمبر آخر و زمان حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام موضوعات کو بیان فرمایا۔ قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر فرمایا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پریکٹیکلی کر کے لوگوں کے سامنے رکھا ہے۔ تو یہ اصلاً جو یوم مزدور ہے وہ تو وہ دن ہونا چاہیے، لیکن چلیں جب خندق کا موقع ہے اور اللہ کے نبی ایک مزدور کی حیثیت سے کام کر رہے ہیں، مسجد نبوی کی تعمیر کے اندر حصہ لے رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود ایک عام، اور سارے پیغمبروں کا یہی معاملہ ہے کہ چونکہ یہ محنت اور محنت کش طبقہ، یہ جو وصف ہے محنت کا، یہ سماجی ترقی کے لیے یہ
اس طبقے کی اہمیت کتنی بڑی ہے اور کتنی زیادہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں کے وصف کے طور پر ان کی سیرت ایسی ہے کہ یہ وصف ان کی سیرت کا جزو لا ینفک ہے۔ جس طرح کہ آپ حدیثوں کو سامنے رکھیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے پیغمبروں کے بہت سارے جو اوصاف ذکر فرمائے، تو اس میں سیرت میں یہ بھی تذکر آتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کاشتکاری کرتے تھے، اس لیے بعض لوگوں نے اپنے اس کو آپ جو بھی کہہ لیں، اپنے آپ کو تسلی دینے کے لیے کہہ رکھا ہے کہ آدم علیہ السلام جو تھے نا وہ جٹ قبیلے سے تعلق رکھتے تھے تو ان معنوں میں سارے ہی ایک ہی قبیلہ ہو گیا سب کا۔ تو آدم علیہ السلام کاشتکاری کرتے تھے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کے بارے میں حدیثوں میں آتا ہے کہ کپڑے سیتے تھے اور کپڑے بناتے تھے، اسی سے اپنی گزر بسر کرتے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں آپ نے مشہور پڑھا ہے کہ وہ کہہ لیجئے کہ باقاعدہ لوہار کا کام کرتے تھے، یعنی زرے بناتے تھے، جنگی ساز و سامان زرے۔ اور حضرت نوح علیہ السلام ترخان کا کام کرتے تھے، یعنی انہوں نے باقاعدہ لکڑی کا کام، اس میں ان کی ایسی مہارت تھی کہ وہ جو قرآن مجید میں کشتی اتنی بڑی بنانا اور اتنی بڑی کشتی کے اتنے بڑے طوفان کا جس نے سامنا کیا، تو کتنی بڑی مہارت تھی ان کی۔ حضرت شیس علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ وہ جلاہے کا کام کرتے تھے، یعنی سوت کاٹتے تھے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جس طرح میں نے عرض کیا کہ جب حضور مدینہ کی طرف آئے تو مسجد قباء کی تعمیر میں آپ نے حصہ لیا، مسجد نبوی کی تعمیر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی طور پر حصہ لیا۔ صحابہ نے خواہش ظاہر کی کہ آپ ایسا نہ کریں، ہم کافی ہیں، لیکن اللہ کے نبی ان کے ساتھ شامل ہوئے اور کدال بھی چلایا جا رہا ہے اور مٹی پیٹھ پر لاد کر وہ بھی باہر پھینکی جا رہی ہے خندق کے موقع پر۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل ایک عام شخص کی طرح ایک محنت کش کے مقام پر اپنے آپ کو رکھا۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا یہ پہلو بھی بڑا زبردست اور شاندار ہے، ہر پہلو بھی بڑا شاندار ہے کہ کوئی مزدور بڑے فخر کے ساتھ کہہ سکتا ہے کہ میں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پوری کر رہا ہوں۔ یعنی اگر کوئی معلم ہے تو وہ بھی کہہ سکتا ہے، اگر کوئی مزدور ہے تو وہ بھی کہہ سکتا ہے، اگر کوئی سیاستدان ہے تو وہ بھی کہہ۔ یہی حضور کی سیرت کا اصل میں کمال ہے کہ ہر طبقہ فکر کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اندر ایسی جامع اور اکمل سیرت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ بظاہر سب سے چھوٹا کام گھر کی صفائی ستھرائی اور اپنے جوتے مرمت کرنا اور اپنے پھٹے ہوئے کپڑوں کو سی لینا یہاں سے شروع کریں، اور دنیا بھر کے حکمرانوں کو دعوت اور تبلیغ اور ان کا اپنا مخاطب بنانا، یہ ساری چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں، یعنی بظاہر ایک معمولی کام سے لے کر ایک ظاہری دنیا میں جو سب سے بڑا ایک منصب ہے، بیک وقت سارے ہی کام آپ کی سیرت میں آپ کو نظر آئیں گے۔ تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور قرآن مجید فرقان حمید اس حوالے سے، محنت اور محنت کش کے حوالے سے اور اس کی عظمت کے اعتراف کے حوالے سے آپ دیکھیں گے کہ قرآن مجید میں بھی اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اندر یہ چیزیں آپ کو نظر آئیں گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں نے جس طرح حوالہ دیا کہ غزوہ خندق کے موقع پر باقاعدہ صحابہ کرام حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، ویسے آپ ان کے ساتھ کام کر رہے تھے، لیکن ایک چٹان جو ٹوٹ نہیں رہی تھی تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، صحابہ یا رسول اللہ یہ چٹان جو ہے نا یہ خدائی کے اندر رکاوٹ بن رہی ہے۔ تو آپ وہ جو مشہور معجزہ آپ نے سنا ہوا نا کہ آپ نے پہلی ضرب لگائی تو صحابہ جو تھک چکے تھے اور اپنی پوری طاقت صرف کر چکے تھے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ایسی طاقت عطا فرمائی کہ کدال کی پہلی ضرب کے ساتھ کس طرح پھر دوسری اور تیسری، اور آپ پھر مستقبل کی پیشگوئی فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے روم اس کو فتح کرنے کا وعدہ کر لیا ہے۔
ایران تمہارے لیے مفتوح ہوگا، اس کے خزانے تمہارے ہاتھ لگیں گے۔ وہ کیفیت دیکھیں اور مستقبل کے حوالے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیشگوئی ہے اس کو دیکھیں۔ لیکن جو خاص نقطہ ہے کہ اس موقع پر ہمارے جو سیرت نگار ہیں وہ لکھتے ہیں کہ کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم ینقل التراب یوم الخندق حتی اغمر بطنہ، کہ خندق کے دن دیکھا گیا کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مٹی کو وہاں سے اٹھا کر باہر پھینک رہے تھے، حتی اغمر بطنہ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم اقدس جو ہے وہ مٹی ہوا ہوا تھا۔ ایک عام آدمی اور مزدور کی سطح پر اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو کھڑا کیا۔ اور حضرت مقدام بن مہدی کرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی مزدور کی عظمت کا، محنت کش کی عظمت کا کتنا لحاظ اور خیال فرماتے تھے، اور مزدور طبقے کو کتنی اہمیت دیتے تھے، محنت کش کی کتنی عزت نفس کا خیال رکھنے والے تھے کہ گھروں میں کوئی ملازم ہیں، فیکٹریوں میں ملازم ہیں، ویسے جو لوگ محنت کرنے والے ہیں تو ان کو دوسرے لوگ جن کو اللہ تعالیٰ نے آسودگی دی ہے وہ ان کی قدر کریں، ان کی عزت نفس پر حملہ آور نہ ہو۔ کئی دفعہ ہوتا ہے نا، میں گاڑی پر بیٹھا ہوا ہوں تو میرے پاس سے سائیکل پر ایک سوار یا کوئی پیدل شخص گزرا ہے اور یہ گرمی کا شدید موسم ہے، تو زیادہ مناسب نہیں ہے کہ اس کو ذرا موقع دے دیا جائے کہ میں تو گاڑی میں بیٹھا ہوا ہوں، میری گاڑی کا تو اے سی چل رہا ہے، لیکن میں بیل پر بیل دے رہا ہوں کہ تم آگے سے ادھر ادھر ہو جاؤ، میں نے گزرنا ہے، اس کو گزر جانے دیں، اس لیے کہ وہ آپ کی نسبت زیادہ مشکل حالات کے اندر، آپ تو بڑی آسانی اور سہولت میں بیٹھے ہوئے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں کتنے بیسیوں واقعات ہیں کہ اگر آپ نے کسی صحابی کے ہاتھ پر محنت کی وجہ سے، مزدوری کی وجہ سے کچھ نشانات دیکھے ہیں، جس کو پنجابی میں چنڈی وغیرہ کہتے ہیں، مسلسل کام کریں مشقت کا تو ہاتھ میں نشانات پڑ جاتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم محبت سے ان نشانات کو چوم لیتے ہیں اور اس کی حوصلہ افزائی فرماتے ہیں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، صحیح بخاری کے اندر یہ حدیث ہے، آپ نے فرمایا ما اکل احد طعاما قط خیرا ان یاکل من عمل یدہ، کہ ہاتھ کی مزدوری سے یعنی کہ کمائے ہوئے مال سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ کوئی بہتر رزق نہیں ہے، یعنی سب سے اللہ کے ہاں، اللہ کے رسول کے ہاں بہترین رزق وہ ہے جو کوئی شخص اپنی محنت اور مشقت سے کماتا ہے۔ محنت اور مشقت جس میں اس کا خون پسینہ، اس کا وقت، اس کی صلاحیت، اس کی اہلیت پوری دیانتداری کے ساتھ صرف ہو رہی ہوتی ہے، تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ بہترین رزق ہے جو کوئی شخص کماتا ہے۔ اچھا، اس میں ایک اور چیز بھی، یہ بھی حدیث مسند احمد کی ہے، میں آپ کو سنانا چاہوں گا، اور اس میں بھی بڑی قابل توجہ بات ہمارے لیے ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ بہترین کمائی مزدور اور ملازم کی ہے جب وہ اپنے ذریعہ معاش کے ساتھ خیر خواہی کرے۔ ذریعہ معاش کیا ہے؟ یعنی اگر کوئی شخص، بہترین کمائی کب ہے کہ جب کوئی شخص جو محنت کر رہا ہے، ملازمت کر رہا ہے، مزدوری کر رہا ہے، کسی دفتر کے اندر ملازم ہے، کسی فیکٹری کے اندر ملازم ہے، کسی جگہ پر مزدوری کر رہا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ رزق بہترین ہے، اور شرط آپ نے کیا لگائی کہ جب کہ وہ خیرخواہی کے ساتھ ہو، خیرخواہی کا معاملہ کرے۔ خیرخواہی کا معاملہ کس کے ساتھ ہوگا؟ ظاہر اس ذریعہ معاش کے ساتھ۔ اگر وہ کسی فیکٹری کے اندر مزدوری کر رہا ہے تو اگر کسی مالک کے پاس، کسی زمیندار کے پاس بطور ہاری کام کر رہا ہے، کسی شخص نے اگر ہائر کیا ہے دن بھر کی مزدوری کے لیے تو اس کے پاس کام کر رہا ہے، کوئی شکل اس کی ہو سکتی ہے، تو خیر خواہی کے معاملے کے ساتھ، یعنی ان وسائل معیشت کو، چاہے وہ کسی کمپنی کی
کسی فیکٹری کی صورت میں ہو، کسی دفتر کی صورت میں ہو، کسی فرد کی صورت میں ہو، تو ان اسباب کو اللہ رب العزت کی طرف سے نعمت سمجھتے ہوئے اس کی خیر خواہی کرے۔ یعنی اگر کوئی مزدور ہے، آپ ذرا سوچئے کہ اگر ایک مزدور ایک فیکٹری کے اندر خیر خواہی کے ساتھ، کہ یہ سمجھتے ہوئے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے موقع دیا گیا اور یہ جو وسائل معیشت ہیں، اسباب معیشت ہیں، یہ میرے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے امانت ہے، اور وہ پوری خیر خواہی کے ساتھ، دل جمی کے ساتھ ایسا کرتا ہے، تو پھر اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ یہ بہترین رزق کمانے والا ہے۔ اچھا، اب آپ دوسری طرف سے بھی ذرا سنیے کہ اس طرح کے جو مزدور طبقات ہیں، ان کے لیے ان لوگوں کا رویہ کیا ہونا چاہیے جنہوں نے ان کو ہائر کر رکھا ہے، یا جن کی فیکٹری کے اندر، جن کے گھر کے اندر، جن کے کھیت کے اندر وہ شخص مزدوری کر رہا ہے۔ اور جو اس کے علاوہ اور شکلیں ہو سکتی ہیں، جس طرح کے کوئی کارخانہ ہو، ان کے اندر جو لوگ مزدوری کا، یعنی ان کو حکم کیا ہے مزدور کو کہ وہ پوری خیر خواہی کے ساتھ اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے امانت سمجھتے ہوئے اپنی صلاحیت کو صرف کرے، محنت کرے، تو یہ کیا ہوگا؟ یہ بہترین رزق ہوگا۔ اور جو آجر ہے، جو شخص ہائر کر رہا ہے، اس کی تربیت کیا کی کہ وہ غریب، مسکین، غلام، ملازم، پسے ہوئے طبقات کے حوالے سے اس کا رویہ کیا ہونا چاہیے۔ یہ قرآن پاک آیت سنیے، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خاص پس منظر میں مخاطب کیا گیا۔ وہ پس منظر یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما، ایک جگہ پر تشریف فرما ہیں، اور آپ کے پاس جس طرح کے سارے انبیاء کا معاملہ ہوتا ہے کہ کم از کم آغاز میں پیغمبروں پر ایمان لانے والے لوگ زیادہ تر مزدور ہوتے ہیں، نچلے طبقے کے لوگ ہوتے ہیں، پسے ہوئے لوگ ہوتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے آغاز میں ظاہر ایسے ہی لوگ تھے۔ حضرت بلال ہیں، حضرت زید ہیں، حضرت خباب بن الارت ہیں۔ اب یہ لوہار تھے، خباب بن الارت باقاعدہ بھٹی کے اوپر کام کرتے تھے۔ کوئی لوہار ہے، کوئی ترخان ہے، کوئی مزدور ہے، کوئی اجرت پر بکریاں چرانے والا ہے، عبداللہ ابن مسعود جیسا شخص، حضرت عمار ہیں، حضرت سمیہ ہیں۔ تو یہ سارے لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد ہمیشہ گھیرا ڈالے رہتے تھے، زیادہ سے زیادہ بات سنیں، سمجھیں۔ تو اہل مکہ جو ہیں وہ جب دیکھتے تو ان کو بڑی نفرت ہوتی کہ اچھا، تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام بھیجا کہ ان لوگوں کو اپنے پاس سے نہ اٹھائیں، ہم آپ کی بات سننا چاہتے ہیں، اور اگر بات سمجھ آ گئی تو ہو سکتا ہے ہم آپ کی بات مان بھی لیں، لیکن پہلے ان لوگوں کو اٹھائیں۔ یہ ہمارے لیے ممکن نہیں ہے کہ ہم ان لوگوں کے برابر بیٹھ کر آپ کے ساتھ محو کلام۔ اب آپ دیکھیے کہ یہ مطالبہ اللہ تعالیٰ کو کتنا، حالانکہ دعوت اور تبلیغ جو ہے پیغمبر کا بنیادی منصب ہے، اور پیغمبر تو اس بات کی بہت خواہش اور تمنا رکھتا ہے کہ ساری دنیا کو ہدایت حاصل ہو جائے۔ وہ تو ہر شخص تک اپنا پیغام پہنچانا اس کی زندگی کا مقصد ہے۔ لیکن جب اہل مکہ نے، سرداران مکہ نے یہ مطالبہ کیا، تو اللہ رب العزت نے وہ جو آپ کے ساتھی ہیں، جو غریب ہیں، جو غلام ہیں، جو مزدور ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی عزت نفس کا جو خیال رکھنا، اس کا جو حکم اللہ کی طرف سے آیا، وہ آپ ذرا سنیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے کہا گیا، لا تطرد الذین یدعون ربهم بالغداۃ والعشی یریدون وجہہ۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان لوگوں کو ہرگز اپنے سے دور مت کیجئے گا، اپنے لطف و کرم سے، اپنی مہربانیوں سے ان کو محروم مت کیجئے گا، جو صبح و شام اپنے رب کا نام لیتے ہیں اور رب کی رضا کے لیے ہمیشہ سچے طلبگار بن کر رہتے ہیں۔
ما علیکا من حسابہم من شیء وما من حسابک علیہ من شیء، نہ آپ کے ذمے ان کا کوئی معاملہ ہے اور نہ ان کا کوئی معاملہ اس حوالے سے آپ کے ذمہ ہے، یعنی جزا و سزا کے حوالے سے۔ اگر اس کے باوجود فتدرونہم فتکون من الظالمین، تو اگر آپ نے ان کو اپنے سے الگ کر دیا، ان لوگوں کو آپ اپنے قریب بٹھانا چاہتے ہیں اور ان کو اٹھا دیا، تو پھر بے شک آپ ناانصافی کرنے والوں میں سے ہو جائیں گے، اور یہ چیز آپ کے شایان شان نہیں ہے۔ اللہ کے پیغمبر نے ایسا کیا بھی نہیں ہے، ابھی تو صرف انہوں نے مطالبہ کیا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی عزت نفس کو اس درجے اہمیت دی کہ اپنے پیغمبر پر قرآن مجید فرقان حمید کے اندر مستقل حکم نازل کر دیا کہ وہ طبقات، وہ لوگ جو آپ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، ان میں سے کوئی مزدور ہے عبداللہ ابن مسعود، کوئی غلام ہے زید بن حارثہ، حضرت بلال، حضرت عمار، سمیہ، یاسر، اور کوئی جو ہے وہ لوہار کی بٹی پر کام کرنے والا خباب بن الارت ہے۔ تو یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب سے فرماتا ہے کہ ان کی عزت نفس پر کوئی قدغن نہیں لگنی چاہیے، کوئی ایسا عمل نہیں ہونا چاہیے کہ جس سے ان کی عزت نفس مجروح ہو، کیونکہ جب سوسائٹی اور معاشرے کے اندر اس طرح آپ دولت کی بنیاد پر لوگوں کو، وسائل معیشت پر، اختیار کی بنیاد پر لوگوں کو حقیر اور ذلیل بنانا شروع کر دیں گے تو سال معاشرہ کبھی پروان چڑھ سکتا ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اس چیز سے منع فرما دیا۔ اس لیے میں اکثر یہ بات دہراتا بھی ہوں اور اس کا ذکر بھی کرتا ہوں، چونکہ ہمارے وابڈا ٹاؤن میں زیادہ تر دوست جو ہیں وہ کاروبار کرتے ہیں، تو اس میں خدا کے لیے یہ بات ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جو آپ کے گھروں کے اندر ملازم ہیں، جو آپ کی فیکٹریوں کے اندر ملازم ہیں، جہاں ان کی ذمہ داریاں میں نے ان کا ذکر کیا ہے، لیکن جن کے گھروں میں، جن کی فیکٹریوں میں، جن کے کھیتوں کے اندر کوئی ملازم ہے، تو وہ اس چیز کو مد نظر رکھیں کہ اللہ رب العزت نے ان کو یہ وسائل عطا فرما کے ایک درجہ جو اختیار اور اقتدار جس کو آپ کہہ رہے عطا فرمایا ہے، تو اس کا تقاضا کیا ہے؟ خبردار کسی کے ذہن میں کوئی ایسی بات آئے، کسی کے رویے میں کوئی ایسی بات آئے کہ جس میں غرور اور تکبر اور نخوت ہو، دولت کو اپنی برتری کا اس طرح معیار کوئی شخص نہ بنائے اور دولت کی اس طرح نمائش مت کرے کہ دیگر طبقات جو محروم طبقات ہیں وہ احساس کمتری کا شکار ہو جائے، وہ اپنی عزت نفس کو کھو بیٹھے، اور بسا اوقات اس کے نتیجے کے اندر ایسا نہ ہو کہ وہ آپ کے برابر آنے کے لیے چوری چکاری اور ڈکیتی کی طرف چلے جائیں۔ میں اکثر ایک مثال سے عرض کیا کرتا ہوں کہ اگر یاد رکھیے کہ ہم لوگ سماجی طور پر جب آپس میں تعلقات بناتے ہیں، رشتے ناطے بناتے ہیں، تو میں اکثر ایک حدیث آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں اور اس پر تبصرہ بھی کیا کرتا ہوں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب رشتہ ناطہ طے کرو تو کون سی چیزیں لوگ دیکھتے ہیں؟ کہ دولت دیکھتا ہے آدمی، حسب و نسب دیکھتا ہے، اخلاق دیکھتا ہے، دین دیکھتا ہے۔ تو یاد رکھیے کہ جب ان تعلقات کے اندر ہم صرف اور صرف مال و دولت اور دولت ہی صرف دیکھیں گے تو اس کا مطلب عملی طور پر کیا ہوا؟ زبانی طور پر جتنی چاہے ہم تقریریں کرتے ہیں، عملی طور پر یہ ہوا کہ میرے اور آپ کے نزدیک عزت کا معیار اخلاق نہیں ہے، دین نہیں ہے، اس لیے کہ رشتے کے طے کرنے میں ہم نے جس چیز کو حتمی طور پر اہمیت دی ہے وہ صرف اور صرف مال اور دولت ہے اور وسائل ہے۔ اچھا، جب ہم باہمی تعلقات میں دولت کی نمائش کو ہی سب کچھ سمجھنے لگیں گے
اور اسے ہی عزت کا معیار قرار دیں گے، تو پھر آپ ذرا سوچئے کہ پھر عزت تو سب لوگوں کو چاہیے، تو سارے لوگ کیوں نہیں دوڑیں گے دولت کی طرف، چاہے وہ جائز ذرائع سے اس کو میسر ہو یا ناجائز ذرائع سے۔ اس لیے اسلام نے ہمیشہ کے لیے یہ اصول طے کر دیا کہ لوگوں، عزت کا معیار مال اور دولت کو کبھی مت بنانا، اور باہمی ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات کے لیے بھی اور رشتوں اور ناتوں کے اندر بھی اس چیز کو آپ ضرور دیکھیں، لیکن یہ ہے کہ اس کو آخری اور حتمی معیار اس انداز میں مت بنانا کہ دوسرے لوگ جو ہیں اس کے نتیجے میں احساس کمتری کا شکار ہو جائیں، اور پھر لوگ شروع ہو جائیں کہ چونکہ کریکٹر کی تو کوئی اہمیت ہی نہیں۔ ہمیں پتہ ہوتا ہے یہ آدمی لچا لفنگا ہے، یہ آدمی چور ہے، صرف لوگوں کا چور نہیں ہے، پوری قوم کا چور ہے، اور ہم اس کے آگے پیچھے بچھے جا رہے ہیں۔ اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ جیسے جب ایسے شخص کو آپ پروٹوکول دیں گے، آپ اس مزدور کو، اس عام شخص کو کیوں عزت نہیں دیتے جس نے ساری زندگی اپنا کام بڑی عزت کے ساتھ کیا ہے، بڑے وقار کے ساتھ کیا ہے؟ میں نے شاید پہلے کہیں یہ ذکر کیا ہو کہ میں کاموں کی، میں اس وقت پرنسپل تھا، تو ڈاکٹر صاحب سالانہ جو میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پروگرام ہے، تو میں نے اس میں جو مہمان خصوصی ہے اس کے لیے وہاں کے ایک ملازم، کلاس 4 کے ایک ملازم کو، جس کا نام وارث تھا، تو میں نے اس کو اپنے والی کرسی پر بٹھایا، اور بعد میں گفتگو کے اندر بھی یہ چیز ذکر کی کہ آج جس عظیم ہستی کو ہم خراج تحسین پیش کر رہے ہیں، ان کے نزدیک عزت کا معیار کیا تھا۔ دوسروں کو جب، یعنی یہ میرا وہ ملازم تھا میرے کالج کا کہ جو صحیح وقت پر اس نے آنا ہے اور پوری ذمہ داری سے کام کرنا ہے اور پورا ٹائم صرف کر کے جو ہے وہ گھر میں جانا ہے۔ اب مجھے آپ یہ بتائیے کہ میری نظر میں جب اس کی اہمیت ہوگی، سکیل کی اہمیت نہیں ہے، طاقت اور عہدے اور اقتدار کی اہمیت نہیں ہے، بلکہ اس شخص کو میں اہمیت دے رہا ہوں، میں سے مراد یہ ہے کہ آپ اہمیت دے رہے ہیں کہ جو آپ کی نظر میں کردار کے اعتبار سے، اپنے رویے کے اعتبار سے دوسروں سے بہتر ہے۔ تو جب آپ عزت کا معیار دولت کو، عہدے کو، اقتدار کو، سکیل کو نہیں بنائیں گے بلکہ کریکٹر کو بنائیں گے، تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ لوگ کریکٹر میں اپنے آپ کو بہتر کرنا شروع کر دیں گے، اس لیے کہ ہر آدمی کو عزت چاہیے۔ تو ہمیں حکم کیا ہے؟ حکم یہ ہے کہ ایسے لوگوں کی آپ نے قدر کرنی ہے، عزت کرنی ہے، جو دیانتداری کے ساتھ، چاہے ان کا تعلق نچلے پسے ہوئے طبقات میں کیوں ہے، تو آپ ان کے ساتھ عزت کے ساتھ ان کی عزت نفس کو مجروح نہ کریں۔ اکثر میں عرض کرتا ہوں کہ آپ اپنی فیکٹری کے ملازمین میں صدقہ اور خیرات اور زکوٰۃ تقسیم کرتے ہیں، بہت اچھا کرتے ہیں، دیگے پکا پکا کے ان کے اندر بانٹتے ہیں، بہت اچھا کرتے ہیں، آپ ان کے بچوں کی فیسیں ادا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اور آپ کو عزت عطا فرمائے۔ لیکن اس میں تھوڑا سا اس چیز کو اگر ہم شامل کر لیں کہ اس طرح بانٹنے سے کیا یہ زیادہ مناسب نہیں ہے کہ ان کی اجرت کے اندر تھوڑا سا اور اضافہ کر دیا جائے، اور اسی نیت کے ساتھ اضافہ کر دیا جائے کہ اگر میں ویسے اس کو پیسے دوں گا تو خواہ مخواہ میرا ممنون احسان ہوگا، اور اگر میں تنخواہ میں اضافہ کر دیتا ہوں تو چلے اس کی ضرورت پوری ہو جائے گی۔ یعنی اس میں کوشش کس چیز کی کرنی ہے، اور اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کی ہمیں تلقین کی اور اس چیز کی ہمیں بار بار تربیت دی کہ ایک اعلیٰ اخلاقی حوالے سے ایک اعلیٰ معاشرہ آپ کیسے قائم کر سکتے ہو۔ یہ آپ نے اپنے دور کے حوالے سے بات کی، ظاہر ہے وہ باتیں آج بھی کسی دوسری شکل میں ہمارے لیے قابل عمل ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ یہ آج غلام نہیں ہے، حضور نے فرمایا کہ یہ غلام، یعنی آج کہہ لیجئے ملازم، آپ نے فرمایا کہ یہ غلام تمہارے بھائی ہیں، جو خود کھاؤ ان کو کھلاؤ، جو خود پہنو ان کو پہناؤ۔ عزت اور احترام کے ساتھ حکم دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ کوئی اپنے بھائی کو جو اس کے ماتحت کام کر رہا ہے، کوئی ایسا کام اس کو نہ کہے جو اس کی طاقت سے باہر۔ اور پھر صحابہ کرام نے، خلفائے راشدین نے،
سیاسی طور پر، حکومتی سطح پر اور سماجی سطح پر عام صحابہ کرام نے اس چیز پر کس طرح عمل کیا ہے کہ اگر آپ اس کے انفرادی نمونے دیکھیں تب بھی آپ کو نظر آئیں گے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں تو آتا ہے کہ وہ اپنے جو بھی ان کے خدام تھے، غلام تھے، ملازمین تھے، ان کو ہمیشہ اپنے ساتھ بٹھا لیتے۔ چلیں آج کسی اور انداز میں آپ کر لیجیے اس چیز کو، جو آپ پہنتے وہ ان کے لیے اہتمام فرماتے، یعنی انفرادی سطح پر یہ صحابہ کرام کا مزاج تھا تاکہ لوگ احساس کمتری کے اندر مبتلا نہ ہو۔ اور اجتماعی سطح پر کیا تھا کہ آپ دیکھیے کہ خاص طور پر اس وقت پاکستان کا ایشو دیکھیں کیا ہے، پٹرول مہنگا ہے، رات پھر بڑھ گیا، پٹرول مہنگا ہے، رہائش مہنگی ہے، بجلی مہنگی ہے، پانی کے مسائل ہیں، گنتے چلے جائیں، رہائش کے مسائل ہیں وغیرہ وغیرہ۔ اب یہ کیسی ریاست ہے اسلام کے نام پر؟ یہ ساری چیزیں اہل اقتدار کے لیے مفت ہیں، یعنی آپ جتنی ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہو، سول بیوروکریسی ہو یا جو لوگ حکومت میں ہیں، ان سب کے لیے یہ ساری چیزیں فری ہیں، اور عوام پر جو ہے وہ تلوار لے کے چڑھی ہوئی حکومت۔ اپنے آپ کو ٹھیک نہیں کرنا، عام لوگوں پر بوجھ ڈالنا ہے۔ اچھا آپ دیکھیے کہ حضرت عمر یا باقی خلفاء نے بھی ایسا کیا کہ اگر آپ ایک طرح کی سماجی مساوات چاہتے ہیں، قرآن نے ویسے جو لفظ استعمال کیا مساوات سے بڑھ کر عدل کی بات کی، تھوڑا بہت فرق تو ہمیشہ ہی رہے گا، لیکن اس کو مینٹین کیسے رکھنا ہے؟ یہ نہ ہو کہ کچھ طبقات بالکل ہی ختم ہی ہو جائیں، جس طرح کہ اس وقت ہمارے ملک کے اندر جو صورتحال بنی ہوئی ہے، میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا، آپ سارے کاروباری ہیں مجھ سے زیادہ جانتے ہیں کہ جو لوگ ادھر بیچارے بزنس کر رہے ہیں پاکستان میں، اپنا سرمایہ جنہوں نے ادھر لگایا ہوا ہے وہ مصیبت میں پڑے ہوئے ہیں۔ یعنی اگر بزنس مین ہے تو مزدوری میسر نہیں ہے، بزنس مین پریشان ہے، اور جو لوگ اٹھا کے بقول ہماری حکومت کے کہ گزشتہ 2-2.5 سال کے اندر 1 ارب ڈالر جو ہے ملک سے باہر لے گئے ہیں لوگ، کون لوگ لے گئے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکاری سطح پر جو پروٹوکول کہ ایک طرح کا بیلنس رکھا جائے امیر اور غریب کے درمیان، وہ ذرا سنیے وہ پروٹوکول کیا تھا کہ جو گورنر ہیں، جو عمال ہیں، جو حکومتی عہدیدار ہیں، وہ ترکی گھوڑے پر سواری نہیں کر سکتے۔ تو یہاں سارے کے سارے وسائل جو ہیں وہ اپنی سواریوں پر صرف کیے جا رہے ہیں، اپنے جہازوں پر صرف کیے جا رہے ہیں۔ ترکی گھوڑے پر سواری نہیں کر سکتے، چھنا ہوا آٹا نہیں کھا سکتے، چھنے ہوئے آٹے کی روٹی نہیں کھا سکتے، باریک کپڑا نہیں پہن سکتے، گھر کے سامنے دربان نہیں کھڑا کر سکتے، عام لوگوں کے درمیان جا کے نمازیں پڑھنی ہیں اور جمعے کا خطبہ دینا ہے عمال نے، گورنر نے۔ آپ دیکھیے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سماجی سطح پر بیلنس رکھنے کے لیے، یہ بھی ذرا سوچئے، میں اور آپ سارے ہم بابڈا ٹاؤن میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو یہ جو ایک ٹرینڈ شروع ہوا یہ بھی حکومتی بد نظمی کا نتیجہ ہے، وسائل کی درست تقسیم نہ ہونے کا نتیجہ ہے کہ پھر جن لوگوں کے پاس وسائل تھے وہ اپنے گاؤں سے، دیہاتوں سے، اندرون شہر سے اٹھے ہیں اور انہوں نے الگ بستیاں بسا لی۔ اب ادھر والے لوگ کدھر جائیں؟ یہ کول والا میں اور وابڈا ٹاؤن میں زمین و آسمان کا فرق کیوں ہے بھائی؟ اسلام کی نظر میں یہ فرق نہیں ہونا چاہیے، فرق رہے گا، لیکن اسلام کا مزاج یہ ہے کہ یہ فرق اتنا نہ ہو جائے کہ جیسے ہی آپ دیوار پار کریں تو وہ لوگ سمجھیں کہ ادھر والے سارے چور اور ڈاکو۔ اب مجھے آپ یہ بتائیے کہ کیا وابڈا ٹاؤن میں سارے چور اور ڈاکو بیٹھے ہوئے ہیں؟ بھئی یہ بھی لوگ وہ ہیں جو مشقت اور محنت کرنے والے ہیں، کاروبار کرنے والے ہیں، دن رات محنت کے اندر مشغول ہیں، لیکن سماجی سطح پر جس طرح کا ماحول بنا ہے اس کا نتیجہ آپ دیکھ لیجئے کہ ایک طرف بالکل محروم ہو گئی۔ جن کے پاس وسائل تھے
وہ الگ ہو گئے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے نئے شہر بسائے تو قانون پاس کیا کہ 3 منزلہ کوئی مکان نہیں ہو سکتا، 3 کمروں سے بڑھ کر کوئی مکان نہیں بن سکتا. یعنی 3 کمرے ہیں نا، 10 مرلہ کر لیں آج کے دور میں، 1 کنال کر لیں، 2 کنال کر لیں. میں کہتا ہوں کہ آپ 1 ایکڑ کا کر لیں، اچھا چلیں اور بڑھا لیں، یار کچھ طے تو کر لیں کہ اس سے زیادہ نہیں ہوگا. اب آپ دیکھیے کہ جن لوگوں کے پاس وسائل ہیں کتنا بڑا گیپ آ گیا ہے کہ وہ بلا مبالغہ درجنوں ایکڑ کے فارم ہاؤس بنے ہوئے ہیں، ان کے پاس وسائل، اور دوسرے ان کے لیے کھانے کے لیے روزگار، کھانا میسر نہیں ہے، روزگار میسر نہیں. جب سوسائٹی کے اندر اتنا بڑا گیپ آئے گا، آپ نے غور کیا، مجھ سے زیادہ آپ ان چیزوں کو جاننے والے ہیں، یہ کیپٹلزم کے خلاف جو رد عمل ہوا سوشلزم کی صورت میں تو کیا تھا؟ یہی تھا بھائی کہ یہ کیوں کر ہو گیا کہ کچھ لوگ ہزاروں ایکڑ کے مالک ہو گئے ہیں جاگیرداری، اور کچھ لوگ لامحدود وسائل کے مالک ہو گئے ہیں. اسلام نے اس پر کیا کیا؟ وہ بیلنس ہم قائم نہیں کر پا رہے شاید پوری طرح، کہ آپ لامحدود ملکیت بھی زمین کی نہیں رکھ سکتے، جس طرح کہ ہمارے ملک کے اندر تماشا لگا ہوا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث سنیے، آپ نے فرمایا کہ من کانت لہ ارض فلیزرعھا، جس کے پاس زمین اس کو کاشت کرے، فإن لم یزرعھا فلیزرعھا اخاہ، اگر وہ اس کی ضرورت سے زائد ہے، وہ اس کو کاشت کرنے کی صلاحیت اہلیت نہیں رکھتا، اتنا زیادہ رقبہ ہے، تو پھر وہ اس کے بھائی کی کاشت کے لیے وہ اس کا بھائی کاشت کرے اس کو. یعنی کوئی آپ حد کر لیں، طے کر لیں، جس طرح صاحب حیثیت لوگوں کے لیے طے کر دیا شریعت نے کہ مال اس سے زیادہ اگر اوپر ہوا تو زکوٰۃ دینی ہوگی، اس سے اوپر مال ہوا تو آپ نے زکوٰۃ دینی ہے، آپ نے فطرانہ دینا ہے، آپ نے خیرات کرنی ہے، اور آپ نے اپنے مال میں سے دوسروں کے لیے صرف کرنا ہے، خرچ کرنا ہے. ایک طرح کا جو بیلنس شریعت نے رکھا ہے. میں بات اصل میں دوسری طرف چلی جائے گی. میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انفرادی سطح پر دیکھ لیں، اجتماعی سطح پر دیکھ لیں. یہ میں اکثر آپ سے گزارش کرتا رہتا ہوں کہ آپ جب تقسیم کرتے ہیں نا تو آپ اپنے دیہاتوں کی طرف جایا کریں، ان بستیوں کی طرف جایا کریں جہاں سے آپ اٹھ کے نا یہاں تشریف لے آئے. اللہ نے آپ کو جو نوازا ہے، تو جن لوگوں کو آپ جانتے ہیں اپنے عزیز و اقارب میں سے، رشتہ داروں میں سے، کہ وہ واقعتاً ڈیزرونگ ہے، ان کے بارے میں آپ کو پوری تسلی ہے. یہ ادھر ادھر سے جو مانگنے والے آ جاتے ہیں، یہ بھکاری ہیں. ضرورت مند اور ہوتا ہے، بھکاری اور ہوتا ہے. بھکاری کو دینے کی ضرورت نہیں ہے. میں چلے منع کر کے کوئی ڈرتے ہی ہیں ہم لوگ کہ کہیں گناہ گار نہ ہو جائے، کوئی بندے نظر آ ہی جاتے ہیں چلے، لیکن آپ ان پر اپنا مال صرف کیجئے جن کو آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ ساری محنت کرنے کے باوجود بھی اب بھی یہ مستحق ہے، تاکہ سوسائٹی کے اندر جو ایک طرح کا بیلنس ہے وہ قائم رہے، اور لوگ اس حد تک پیچھے نہ چلے جائیں کہ وہ باوسائل لوگوں سے نفرت کرنے لگے. انقلاب فرانس کو ذرا آپ پڑھ لیں 1799 میں، کہ کس طرح پھر بادشاہوں کے، جاگیرداروں کے اور باوسائل لوگوں کی گردنیں عام لوگوں نے پبلکلی اڑائی ہے. ایسا عدم توازن شریعت کی منشا کے خلاف ہے. اس درجے اسلام نے اہمیت دی، اور ہماری تاریخ ایسی ہے کہ لوگ اپنے فن اور ہنر کو احساس کمتری نہیں بلکہ عزت کا معیار بناتے تھے. کتنے محدثین ہیں، کتنے اہل علم ہیں، کتنے فقہاء ہیں. ایک بڑی مشہور کتاب ہم پڑھاتے ہیں، مختصر القدوری ڈاکٹر صاحب، یہ ہمارے اسکول و کالجز میں بھی داخل ہے. تو امام ابو الحسن احمد بن محمد القدوری، قدر عربی میں ہنڈیا کو کہتے ہیں، کمہار تھے. تو انہوں نے بڑے فخر کے ساتھ اپنے اس فن کو اپنے نام کا حصہ بنایا. یہ ہے اصل میں سوسائٹی کے اندر اہل علم، اہل فن، ان کی قدر ہونی چاہیے.
اور یہ قدر تھی ہمارے ہاں. شیخ فرید الدین عطار کہتے ہیں خوشبو بیچنے والے کو، بڑے فخر کے ساتھ لکھ رہے ہیں، اور یہ باعث سے تحقیر نہیں ہے، باعث سے عزت ہے. محمد عاصم الحداد، یہ فقہ سنہ کے مصنف، الحداد کہتے ہیں لوہار کو. اب جو لوہار ہے جو اس شعبے سے وابستہ ہے بھائی، وہ اپنے فن سے، اپنی کاراگری سے، اپنی ذہانت سے سوسائٹی کی کتنی بڑی ضرورت کو پورا کر رہا ہے. تو یہ اس کا فن باعث سے عزت ہے. ہمیشہ ہماری مسلم تاریخ کے اندر ہمارے بزرگوں نے، محدثین نے، اہل علم نے اپنے ناموں کے ساتھ اپنے پیشوں کو لکھا تاکہ محنت اور محنت کش کی جو عزت اور وقار ہے اس کو نمایاں کیا جائے لوگوں کے درمیان. یہ آپ نے نام شاید کبھی سنا ہو کہ مسند البزار، بزار جو ہیں امام بزار، ابو بکر احمد بن عمر، یہ بزار جو ہیں یہ بے زے الف اور رے، یہ مسالہ بیچنے والے کو کہتے ہیں، اپنے نام کے ساتھ لکھا ہوا ہے. تو یہ ہمارے دین کا مزاج کیا ہے کہ فن اور ہنر، محنت اور محنت کش، اس کو پرموٹ کیا جائے، اس کو عزت دی جائے. یعنی جو صاحب فن ہے، جو محنت کش ہے، جو رزق حلال کے لیے اپنے آپ کو، اپنی صلاحیتوں کو صرف کرنے والا ہے، اس کو سوسائٹی ہمیشہ احترام کی نظر سے دیکھے، اس کو عزت دے. اور اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت کش طبقے کی عزت، وقار اور ان کی عزت نفس کا ہمیشہ خیال بھی رکھا ہے اور ہمیں اس کا حکم دیا ہے. تو یہ انٹرنیشنل لیبر ڈے کے حوالے سے میں یہ آپ سے اپیل کرنا چاہوں گا کہ اپنے ارد گرد ان لوگوں کی قدر کیجیے. مانگنے والوں کو ہم دے دیتے ہیں، لیکن ایک بندہ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ مانگتا نہیں ہے لیکن ڈیزرونگ ہے، اپنی ساری محنت کرنے کے باوجود بھی اپنی ضروریات کو پورا نہیں کر، اس کو دیجیے، اس لیے کہ آپ اس کو جانتے ہیں. وہ تھوڑی محنت کر کے اپنی ضروریات، محنت تو بڑی کر رہے لیکن ضروریات پوری نہیں ہو رہی، اس کو آپ دیتے ہیں. تو اصل میں یہ صحیح مستحق شخص آپ کا جو ہے نا وہ آپ اپنا مال پہنچانے والے ہیں. تو یہ آج کے دن کا پیغام یہ ہے کہ اپنے کھیتوں میں دیکھیں، اپنے گھروں میں دیکھیں، اپنی فیکٹریوں میں دیکھیں، اپنے ارد گرد دیکھیں، جو لوگ بھی آپ کو محنت کرتے ہوئے نظر آئیں ان پر اپنی مہربانیاں، اپنے وسائل جو ہے صرف کیجیے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.